ہمت نہیں ہے ان سکھ بھائیوں کے سامنے جو حیثیت کسان وہاں آئی. اور ہر کسان بھائی، ہر سکھ بھائی، ہر ہندو بھائی ہمارا دوست ہے، بھائی ہے. کسی کی ہمت نہیں ہے. ہمت کب ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. بڑے تکلیف دل سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، اور اپنی حالت، اپنی جو حیثیت آج بن چکی ہے اس پر وہ دیکھ کر شرم آتی ہے کہ کوئی راہ چلتا بدبخت بھی کچھ کہہ کر چلا جاتا ہے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں. مجال ہے ان لوگوں کے سامنے زبان کھول کر بتائیں. اسے بھی دیکھو اور آج بھی دیکھو. اب ذرا ذہن کو پیچھے لے جاؤ اور آندولن کے وقت جو زبانیں لمبی ہو رہی تھی اسے بھی یاد کرو. جو جو تانے تمہیں دیے گئے، جو جو باتیں تمہیں کی گئی، سنائی گئی، اسے بھی یاد کرو. آج کا بھی حالات کا تناظر دیکھو اور فرق کو سمجھو. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں احساس ہو کہ آج ہماری کیا وضاحت ہے، ہمیں احساس ہو کہ ہماری حیثیت کیا ہے. کیا ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے؟ کیا کوئی بھی آ کر ہمیں کچھ بھی کہہ کر چلا جائے اور یہی چیز دوسرے آندولنوں میں دیکھے تو کسی کی ہمت نہیں. ہاتھ جوڑتے ہوئے دکھ رہے ہیں سبھی سرکاری محکمے والے. ہاں، اور جب یہی آندولن اٹھے تھے لاٹھیاں برسائی گئی، گولیاں چلائی گئی. عزیزان محترم، بستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے. کیا آج ہمیں اپنے حالات پر غور نہیں کرنا ہے؟ ہم کیا تھے؟ ہمیں میں وہاں نہیں لے جا رہا ہوں، میں آندولن میں آپ کو نہیں لے جا رہا ہوں. میں آپ کو اپنی حالت، ہمارا سٹیٹس آج کیا رہ گیا ہے، آج ہمارے حالات کیا بنے ہیں، یہ فکر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. کون تھے ہم؟ کون ہیں ہم؟ علامہ اقبال نے اس وقت بڑی پیاری بات کہی تھی، امت کے تعلق سے کہی. آپ نے کیا کہا؟ تھے ہمیں ایک تیرے مار رکھا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں. تھے ہمیں ایک تیرے مار رکھا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جستی تھی جہاں داروں کے، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. یہ کون تھے؟ یہ تم ہی تھے، یہ ہم ہی تھے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑا ہو گیا محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ارے دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کیا یہ تم ہی تھے؟ کیا یہ ہم ہی تھے؟ جب جنگ میں اترتے تو ٹل نہیں سکتے تھے، بڑے بڑے دشمن کے پیر اکھڑ جایا کرتے. کلیساؤں میں، افریقہ کے صحراؤں میں ہم نے اذانیں دی. جو اللہ سے سرکش اور باقی ہوا اس کے خلاف اعلان جنگ کیا. یہ ہمارا مزاج تھا جو اقبال نے پیش کیا، یہ ہمارا ماضی تھا جسے علامہ نے پیش کیا. اب وہ وقت بھی تھا، آج کا وقت بھی ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ منہ اٹھا کر کچھ بھی کہہ دیتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، اور ہر جگہ سے پسپا، رسوا، ذلیل و خوار ہو کر ظاہری اعتبار سے آج نشانہ، آسان نشانہ ہم بن جاتے ہیں. ابھی بھی فکر نہیں کریں گے، ابھی بھی حل تلاش نہیں کریں گے. ہمارے بھائیوں کے آندولن
ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے آندولن کو کامیاب بنائے، آمین۔ اللہ سچے اور انصاف کے لیے لڑنے والوں کے لیے کامیابی سرخروئی رکھے۔ ہم کسی سے بیر نہیں، ہم اپنی حالت پر رو رہے ہیں، ہم اپنے حالات پر رو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہوئی کہ ہم اس پستی کا شکار ہوئے؟ جب تک سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، فکر نہیں کریں گے۔ مزدور نے فکر نہیں کرنی ہے، پڑھے لکھوں نے فکر کرنی ہے، غریبوں نے فکر نہیں کرنی ہے، بیچاروں نے، مالداروں نے فکر کرنی ہے، قوم کے معماروں نے فکر کرنی ہے، امت کے دانشوران نے فکر کرنی ہے، بڑے لکھوں نے فکر کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے سلیم نصیب فرمائے، توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرمائے۔ بس حالات کے تناظر میں کچھ باتیں تھی جو ذہن پر غالب آ گئی، اگر کچھ کہنے میں سننے میں کچھ جو ہے کمی زیادتی ہوئی معذرت خواہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے نیتوں کو جانتا ہے، اللہ ہماری کہنے سننے کے مجھ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔